الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، جس طرح یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کے بنائے ہوئے مستحکم نظام کے تحت رواں دواں ہے، اسی طرح یہ مدارس جو اسی کے بنائے ہوئے دین اور شریعت کی حفاظت کے قلعے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے غیبی نظام کے تحت خدمات انجام دے رہے ہیں، قوم و ملت کی دینی تشنگی کو سیرابی میں بدلنے میں ہر وقت کوشاں ہیں، اور قوم کے نونہالوں کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم اور آپ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اسی کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اس عظیم خدمت کے لیے قبول فرمایا، اس طرح کہ آپ کے دلوں میں دینی تعلیم کی فکر اور اہمیت پیدا فرما کر اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اہل مدارس کو باوجود ہزار نااہلیتوں کے اس کار عظیم کی انجام دہی کا شرف اور اعزاز بخشا۔ اس پر اس کریم اور رحیم ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس مدرسے کا 13واں سالانہ اجلاس ہے۔ گویا اس مدرسے کی بنیاد کو 13 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ میں اس موقع سے آپ حضرات کے سامنے اس ادارے کی مختصر رودات پیش کر رہا ہوں۔ ادارے میں جاری درجات اور طلباء کی تعداد: فی الحال اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی کل تعداد 340 ہے۔ 4 درسگاہیں درجہ حفظ کی ہیں، جن میں 64 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 3 درسگاہیں درجہ ناظرہ کی ہیں، جن میں 95 طلباء ہیں۔ 3 درسگاہیں درجہ قاعدہ کی ہیں، جن میں 181 طلباء ہیں۔ درجات عالمیت عربی چہارم تک ہیں، جن میں 15 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ادارے کے اساتذہ اور دیگر کارکنان ملا کر سٹاف کی کل تعداد 20 ہے۔ امسال حفظ مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد 6 ہے۔ ان 6 حفاظ کرام کو ملا کر اب تک مدرسہ حاضہ میں تکمیل حفظ کرنے والے طلباء کی تعداد 53 ہے۔ امسال ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء 13 ہیں، جن کو ملا کر اب تک مدرسہ حاضہ میں ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد 168 ہے۔ اسی ادارے کی ایک شاخ کاجل پارک سوسائٹی مسجد نور میں مدرسہ نور الہدا کے نام سے جاری ہے، جس میں ادارے ہی کے 2 استاد بحیثیت مدرس ہیں، اور فی الحال وہاں 27 طلباء درجہ ناظرہ میں اور 30 طلباء درجہ قاعدہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کل ملا کر 57 طلباء وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی ادارے کی ایک شاخ پالڈی آشیانہ سوسائٹی کی مسجد میں مدرسہ حمیدیہ کے نام سے جاری ہے، جس میں فی الحال درجہ ناظرہ اور قاعدہ کے کل 20 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیمی سال کی ابتدا: اس ادارے کا تعلیمی سال باقاعدہ نومبر کے مہینے سے شروع ہو کر اکتوبر کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ البتہ درجات عالمیت کا سال ماہ شوال سے شروع ہو کر ماہ شعبان پر ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سال جس کا ہم اجلاس کر رہے ہیں مورخہ 16 نومبر 2021 سے شروع ہو کر مورخہ 22 اکتوبر 2022 کو ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد 15 روزہ سالانہ تعطیلات کے بعد مورخہ 7 نومبر 2022 سے نیا سال شروع ہوا۔ سالانہ امتحانات: درجات حفظ کے امتحانات مورخہ 5 اکتوبر 2022 کو ہوئے، جس میں 57 طلباء نے امتحان دیے۔ ان کے امتحان کے لیے شہر احمد آباد کے مدارس مدرسہ رحمانیہ گلہوز، جامعہ دارالقرآن سرخیز اور مسجد حمزہ فتح واڑی سے ممتحن حضرات کو مدعو کیا گیا تھا۔ درجات ناظرہ اور قاعدہ کے امتحانات مورخہ 22 اکتوبر 2022 کو ہوئے، جس میں درجہ ناظرہ کے 111 طلباء نے اور درجہ قاعدہ کے 177 طلباء نے امتحان دیے۔ ان کے امتحانات کے لیے بھی فتح واڑی کینال کے مختلف مکاتب کے ماہر اساتذہ کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں مولانا علی محمد صاحب سر فہرست ہیں، جو مکتب کی تعلیم کے 45 سالہ تجربہ کار ہیں۔ ان امتحانات کے نتائج انشاءاللہ بھی پیش کیے جائیں گے۔
درجات عالمیت کے سال رواں کے ششماہی امتحانات مورخہ 15 اکتوبر سے 22 اکتوبر 2022 کے درمیان ہوئے۔ ان درجات کے سالانہ امتحان ابھی باقی ہیں، البتہ گزشتہ سال کے امتحانات کے نتائج انشاءاللہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ انجمن اصلاح القلم واللسان ادارے میں عربی اور فارسی درجات کے طلباء کی تقریر اور خطابت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک انجمن پچھلے 2 سال سے قائم ہے، لیکن اس سال بحمداللہ اس انجمن کو انجمن اصلاح القلم واللسان کے نام سے نامزد کر کے ایک منظم شکل دی گئی۔ یہ انجمن ہر سنیچر کو دوپہر کے آخری گھنٹے میں ادارے کی مسجد میں منعقد ہوتی ہے، جو نماز عصر تک جاری رہتی ہے، جس میں عربی درجات کے کل 15 طلباء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر طالب علم کو اردو اور عربی دونوں زبانوں میں تقریر کرنی رہتی ہے۔ دونوں جماعتوں کی مہینے میں 2 مرتبہ باری آتی ہے، جس میں 1 مرتبہ اردو میں اور 1 مرتبہ عربی زبان میں تقریر کرنی ہوتی ہے۔ طلباء 15 روز تک اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں تقریر کا انتخاب کر کے اسے اچھی طرح یاد کرتے ہیں اور اپنی باری پر درجات حفظ و عالمیت کے طلباء کے سامنے 2 ذمہ دار اساتذہ کی موجودگی میں ڈائس پر مائک میں تقریر پیش کرتے ہیں۔ دونوں ذمہ دار اساتذہ ہر طالب علم کی تقریر کا جرأت، انداز بیان، لہجہ اور حفظ ہر اعتبار سے جائزہ لے کر انہیں پوائنٹس دیتے ہیں۔ مورخہ 17 دسمبر کو اسی انجمن کے تحت طلباء کے درمیان ایک تقریری مسابقہ بھی منعقد ہوا۔ اس میں بھی طلباء کو اپنی تقریر پر پوائنٹس دیے گئے۔ ان دونوں پوائنٹس کو ملا کر ان میں اول، دوم، سوم کی تعیین کی گئی۔ انشاءاللہ انہیں بھی ابھی انعامات دیے جائیں گے۔ ادارے کی مسجد کا سنگ بنیاد اور افتتاح مورخہ 23 نومبر 2021 کو بوقت صبح ادارے کے محسنین و متعلقین، اس ادارے کے اساتذہ و طلباء کی موجودگی میں ادارے کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے مسجد کا سنگ بنیاد ہوا تھا اور حضرت کی دعاؤں کی برکت سے مسجد کا تعمیری کام شروع ہوا تھا۔ بحمداللہ و بفضلہ تب سے اب تک بخیر و عافیت مسلسل کام جاری رہا۔ بالآخر مورخہ 6 جنوری 2023 کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے مسجد کا افتتاح ہوا۔ افتتاحی مجلس میں حضرت مفتی احمد صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جامعہ جنبوسر کے چند اساتذہ بھی تشریف لائے تھے۔ نیز شہر کے کچھ دیگر علماء اور عوام کی ایک بڑی تعداد شریک مجلس رہی۔ چنانچہ جمعہ کی نماز سے پہلے جامعہ علوم القرآن جنبوسر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عزت صاحب دیولوی دامت برکاتہم نے وعظ فرمایا، جس میں مسجد کی اہمیت اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے پر حدیث شریف میں وارد فضائل پر روشنی ڈالی۔ جامعہ ہی کے ایک موقر استاد حدیث حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب سارودی دامت برکاتہم نے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ پڑھائی اور نماز کے بعد ادارے کے سرپرست حضرت مفتی صاحب نے مسجد کی آباد کاری سے متعلق چند قیمتی نصائح پیش فرما کر اپنی مستجاب دعا پر مجلس کا اختتام فرمایا۔ 6 ماہی رسالہ رہنما اس ادارے سے بحمداللہ اسی سال ایک 6 ماہی رسالہ بنام رہنما حضرت مفتی احمد صاحب دیولوی دامت برکاتہم ہی کی سرپرستی میں جاری ہوا ہے۔ ماہ محرم میں اس کا پہلا شمارہ شائع ہوا تھا۔ اب تک 2 شمارے شائع ہو چکے ہیں اور تیسرے کا مواد تیار ہے۔ ہر مرتبہ میں 2-2 ہزار کی تعداد طبع ہوئی اور مفت تقسیم ہوئی۔ اس رسالے کی سالانہ ممبرشپ فیس 100 روپے رکھی گئی ہے اور اب تک بحمداللہ 90 سے زائد افراد اس کے ممبر بن چکے ہیں۔ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ تقریب ہر سال ادارے میں 15 اگست کو پورے اہتمام کے ساتھ یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اس میں طلباء اور عوام کے سامنے جنگ آزادی اور اس میں دی جانے والی قربانیوں کی مختصر تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بھی منایا جاتا ہے۔ اس سال 26 جنوری کو خاص بات یہ رہی کہ یوم جمہوریہ کی تقریب کے ساتھ ساتھ سپورٹس ڈے بھی منایا گیا۔ چنانچہ پہلے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے قرأت قرآن اور نظم کے بعد ادارے کے ایک نوجوان استاد حضرت مفتی صفوان صاحب نے جمہوریت کے معنی اور یوم جمہوریہ اور دستور ہند کی تاریخ پر مشتمل ایک مختصر مضمون پیش فرمایا،
اس کے بعد مہمان خصوصی جناب حاجی اسرار بیگ صاحب اور ادارے کے محتمیم مولانا منیر احمد صاحب کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوئی۔ اس کے بعد باقاعدہ کھیل کا مسابقہ شروع ہوا۔ اس میں تقریباً 180 سے زائد طلباء نے حصہ لیا اور یہ مسابقہ درجہ ذیل کھیلوں پر مشتمل تھا۔ کبڈی، کھوکھو، میوزیکل چیئر، سلو سائیکلنگ، بال ریس، لانگ جمپ، کوتھرا ریس، الٹی دوڑ، سلو واکنگ، لنگڑی اور لیمبو چمچ۔ ان مسابقوں میں کامیاب ہونے والے طلباء کو بھی انشاءاللہ اس جلسے میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس ادارے سے ہر سال 14-15 جنوری کو ایک پکنک جاتی ہے، جس کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ طلباء ان دو دنوں میں شہر کے ماحول سے دور رہ کر پتنگ بازی اور گانے بجانے کی آوازوں سے محفوظ رہیں۔ یہ اس ادارے کی خدمات کی مختصر رودات تھیں۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خصوصاً اس بستی کے لیے اور عموماً پورے معاشرے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے اور اس کی خدمات کو ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔